قرآن مجید کا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ ہی وہ خدا ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں ہے، وہی زندہ اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی نے تم پر برحق کتاب نازل کی، جو آسمانی کتابیں پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے واسطے توریت و انجیل نازل کی، اور حق و باطل میں تمیز دینے والی کتاب قرآن نازل کی۔ بے شک جن لوگوں نے خدا کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ وہی تو وہ خدا ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی وہ خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، اس میں کی بعض آیتیں تو محکم بہت صریح ہیں، وہی عمل کرنے کے لیے اصل کتاب ہیں، اور کچھ آیتیں متشابہ گول گول جس کے معنی میں سے پہلو نکل سکتے ہیں۔ بس جن لوگوں کے دل میں کجی ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ ہیں، تاکہ فساد برپا کریں، اور اس خیال سے کہ انہیں اپنے مطلب پر ڈھال لیں، حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بڑے پائے پر فائز ہیں ان کا اصلی مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب محکم ہو یا متشابہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی سمجھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دل کو ہدایت کرنے کے بعد ڈاواڈول نہ کر، اور اپنی بارگاہ سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ایک نہ ایک دن جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو ہم پر نظر عنایت رہے۔ بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کو خدا کے عذاب سے نہ ان کے مال ہی کچھ بچائیں گے نہ ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، اور یہی لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ ان کی بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے والوں کی سی حالت ہے کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں لے ڈالا، اور خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان سے کہہ دو کہ بہت جلد تم مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہوگے اور جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے سمجھنے کے واسطے ان دو مخالف گروہوں میں جو بدر کی لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ گتھ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی بڑی بھاری نشانی ہے کہ ایک گروہ خدا کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور دوسرا کافروں کا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا نے قلیل ہی کو فتح دی، اور خدا اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک آنکھ والوں کے واسطے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ دنیا میں لوگوں کو ان کی مرغوب چیزیں مثلا بیویوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے بڑے بڑے لگے ہوئے ڈھیروں اور عمدہ عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی کے ساتھ الفت بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کے چند روزہ فائدے ہیں، اور ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو خدا ہی کے ہاں ہے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہو کہ کیا میں تم کو ان سب چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ اچھا سنو، جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے لیے صاف ستھری بیویاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی ہے، اور خدا اپنے ان بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے جو یہ دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، ہم تو بے تعامل ایمان لائے ہیں، بس تو بھی ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور خدا کے فرما بردار اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی راتوں میں خدا سے توبہ استغفار کرنے والے۔ ضرور خدا اور فرشتوں اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں ہے، اور وہ خدا عدل و انصاف کے ساتھ کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ سچا دین تو خدا کے نزدیک یقیناً بس یہی اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین حق سے اختلاف کیا تو محض آپس کی شرارت اور اصلی امر معلوم ہو جانے کے بعد ہی کیا ہے، اور جس شخص نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا تو وہ سمجھ لے کہ یقیناً خدا اس سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اگر یہ لوگ تم سے خواہ مخواہ حجت کریں تو کہہ دو میں نے خدا کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور جو میرے تابع ہیں انہوں نے بھی، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اہل کتاب اور جاہلوں سے پوچھو کہ کیا تم بھی اسلام لائے ہو یا نہیں، پس اگر اسلام لائے ہیں تو بے کھٹکے راہ راست پر آ گئے، اور اگر منہ پھیریں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر صرف پیغام اسلام پہنچا دینا فرض ہے بس، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انہیں انصاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ بدنصیب لوگ ہیں جن کا سارا کیا کرایا دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت گیا، اور کوئی ان کا مددگار نہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے ان علماء یہود کے حال پر نظر نہیں کی جن کو فہم کتاب توریت کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اب ان کو کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہی کتاب ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دے۔ اس پر بھی ان میں کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہی لوگ روگردانی کرنے والے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ ہرگز چھوئے گی بھی تو نہیں۔ جو افطرا پردازیاں یہ لوگ برابر کرتے آئے ہیں اسی نے انہیں ان کے دین میں دھوکہ دیا ہے۔ پھر ان کی کیا گت بنے گی جب ہم ان کو ایک دن قیامت جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اکٹھا کریں گے، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو یہ دعا مانگو کہ اے خدا تمام عالم کے مالک، تو ہی جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے ذلت دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو بڑھا کے دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور تو ہی دن کو بڑھا کے رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور تو ہی بے جان انڈے نطفے وغیرہ سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان نطفہ وغیرہ نکالتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔
مومنین کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو اسے خدا سے کچھ سروکار نہیں مگر اس قسم کی تدبیروں سے کسی طرح ان کے شر سے بچنا چاہو تو خیر، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم خواہ اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال خدا تو اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا، اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کی بدی اور اس کے درمیان زمانہ دراز حائل ہو جاتا، اور خدا تم کو اپنے ہی سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر بڑا شفیق و مہربان بھی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو کہ خدا بھی تم کو دوست رکھے گا اور تم کو تمہارے گناہ بخش دے گا، اور خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ خدا اور رسول کی فرما برداری کرو، پھر اگر یہ لوگ اس سے سرتابی کریں تو سمجھ لیں کہ خدا کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ بے شک خدا نے آدم اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو سارے جہان سے برگزیدہ کیا ہے، بعض کی اولاد کو بعض سے، اور خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی حنا نے خدا سے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں دنیا کے کام سے آزاد کر کے تیری نظر کرتی ہوں، تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرمانا، تو بے شک بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بیٹی جن چکی تو حیرت سے کہنے لگی، اے میرے پروردگار، اب میں کیا کروں؟ میں تو یہ لڑکی جنی ہوں، اور لڑکا لڑکی کے ایسا نہیں ہوتا، حالانکہ اس کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ جو وہ جنی تھی خدا اس کی شان و مرتبے سے خوب واقف تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے فریب سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی نظر مریم کو خوشی سے قبول فرما لیا اور اس کی نشو و نما اچھی طرح کی، اور زکریا کو ان کا کفیل بنایا۔ جب کسی وقت زکریا ان کے پاس ان کے عبادت کے حجرے میں جاتے تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کو موجود پاتے تو پوچھتے کہ اے مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم یہ کہہ دیتی تھی کہ یہ خدا کے یہاں سے آیا ہے، بے شک خدا جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھتے ہی اسی وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور عرض کی، اے میرے پالنے والے، تو مجھ کو بھی اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ ابھی زکریا حجرے میں کھڑے یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کو آواز دی کہ خدا تم کو یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا اور عورتوں کی طرف رغبت نہ کرے گا اور نیکوکار نبی ہوگا۔ زکریا نے عرض کی، پروردگار، مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا بڑھاپا پہنچا اور اس پر میری بیوی بانجھ ہے۔ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے عرض کی، پروردگارا، میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ ارشاد ہوا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اس کے شکریہ میں اپنے پروردگار کی اکثر یاد کرو، اور رات کو اور صبح تڑکے
ہماری تصویر کیا کرو۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہ اور برائیوں سے پاک صاف رکھا، اور سارے دنیا جہان کی عورتوں میں سے تم کو منتخب کیا ہے، تو اے مریم اس کے شکریہ میں اپنے پروردگار کی فرما برداری کرو، سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو ان سرپرستان مریم کے پاس موجود نہ تھے جب وہ لوگ اپنا اپنا قلم دریا میں بطور قرا کے ڈال رہے تھے۔ دیکھیں کون مریم کا کفیل بنتا ہے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم، خدا تم کو صرف اپنے حکم سے ایک لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ مسیح ابن مریم ہوگا، اور دنیا اور آخرت دونوں میں باعزت آبرو اور خدا کے مقرب بندوں میں ہوگا، اور بچپن میں جب جھولے میں پڑا ہوگا اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں یکساں لوگوں سے باتیں کرے گا اور نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر مریم تعجب سے کہنے لگی، پروردگارا، مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا، حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ ارشاد ہوا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اے مریم، خدا اس کو تمام کتب آسمانی اور عقل کی باتیں اور خاص کر توریت و انجیل سکھا دے گا، اور بنی اسرائیل کا رسول قرار دے گا، اور وہ ان سے یوں کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی یہ نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں گندھی ہوئی مٹی سے ایک پرندے کی مورت بناؤں گا، پھر اس پر کچھ دم کروں گا تو وہ خدا کے حکم سے اڑنے لگے گا، اور میں خدا ہی کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کروں گا اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں سب تم کو بتا دوں گا۔ اگر تم ایماندار ہو تو بے شک تمہارے لیے ان باتوں میں میری نبوت کی بڑی نشانی ہے، اور توریت جو میرے سامنے موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے آنے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان میں سے بعض کو حکم خدا سے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اپنی نبوت کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، بس تم خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اس کی عبادت کرو کیونکہ یہی نجات کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے اتنی باتوں کے بعد بھی ان کا کفر پر اڑے رہنا دیکھا تو آخر کہنے لگے، کون ایسا ہے جو خدا کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے؟ یہ سن کر حواریوں نے کہا، ہم خدا کے طرفدار ہیں اور ہم خدا پر ایمان لائے، اور عیسیٰ سے کہا، آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار ہیں، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے ہمارے پالنے والے، جو کچھ تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے، اور ہم نے تیرے رسول عیسیٰ کی پیروی اختیار کی، پس تو ہمیں اپنے رسول کے گواہوں کے دفتر میں لکھ لے۔ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی، اور خدا نے اس کے دفیع کی تدبیر کی، اور خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب عیسیٰ سے خدا نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں ضرور تمہاری زندگی کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور کافروں کی گندگی سے تم کو پاک و پاکیزہ رکھوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ان کو قیامت تک کافروں پر غالب رکھوں گا، پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تب اس دن جن باتوں میں تم دنیا میں جھگڑے کرتے تھے ان کا تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ بس جن لوگوں نے کفر اختیار کیا
ان پر دنیا و آخرت دونوں میں سخت عذاب کروں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو خدا ان کو پورا اجر و ثواب دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں قدرت خدا کی نشانیاں اور پر از حکمت تذکرے ہیں۔ خدا کے نزدیک تو جیسے عیسیٰ کی حالت ویسی ہی آدم کی حالت کہ ان کو مٹی کا پتلا بنا کر کہا کہ ہو جا، بس فوراً ہی وہ انسان ہو گیا۔ اے رسول، یہ ہے حق بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے بتائی جاتی ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ پھر جب تمہارے پاس علم قرآن آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم سے کوئی نصرانی عیسیٰ کے بارے میں حجت کرے تو کہو کہ اچھا میدان میں آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنی جانوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو۔ اس کے بعد ہم سب مل کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب یقینی سچے واقعات ہیں، اور خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، اور بے شک خدا ہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ پھیریں تو کچھ پرواہ نہیں، خدا فسادی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تم ایسی ٹھکانے کی بات پر تو آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بنائیں، اور خدا کے سوا ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا پروردگار نہ بنائے۔ پھر اگر اس سے بھی منہ موڑیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہنا، ہم خدا کے فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں خواہ بخواہ کیوں جھگڑتے ہو کہ کوئی ان کو نصرانی کہتا ہے، کوئی یہودی، حالانکہ توریت اور انجیل جن سے یہود و نصارہ کی ابتدا ہے وہ تو ان کے بعد ہی نازل ہوئیں، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اے لو، ارے تم وہی احمق لوگ تو ہو کہ جس کا تمہیں کچھ علم تھا اس میں تو جھگڑا کر چکے۔ خیر، پھر اب اس میں کیا خواہ جھگڑنے بیٹھے ہو جس کی سرے سے تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، اور حقیقت حال تو اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ نرے کھرے حق پرست تھے، اور فرما بردار بندے اور مشرکوں سے بھی نہ تھے۔ ابراہیم سے زیادہ خصوصیت تو ان لوگوں کی تھی جو خاص ان کی پیروی کرتے تھے، اور اس پیغمبر اور ایمانداروں کو بھی ہے، اور مومنوں کا خدا مالک ہے۔ مسلمانوں، اہل کتاب سے ایک گروہ نے تو بہت چاہا کہ کسی طرح تم کو راہ راست سے بھٹکا دیں، حالانکہ وہ اپنی تدبیروں سے تم کو تو نہیں مگر اپنے ہی کو بھٹکاتے ہیں اور اس کو سمجھتے بھی نہیں۔ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ بن سکتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں حق و باطل کو گڑبڑ کرتے اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مسلمانوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر صبح سویرے ایمان لاؤ اور آخر وقت انکار کر دیا کرو، شاید مسلمان اس تدبیر سے اپنے دین سے پھر جائیں، اور جو تمہارے دین کی پیروی کرے اس کے سوا کسی دوسرے کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بس خدا ہی کی ہدایت تو ہدایت ہے۔ یہودی باہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی نہ ماننا کہ جیسا عمدہ دین تم کو دیا گیا ہے ویسا کسی اور کو دیا جائے، یا تم سے کوئی شخص خدا کے ہاں جھگڑا کرے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ یہ کیا خام خیال ہے، فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، اور خدا بڑی گنجائش والا اور ہر شے کو جانتا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے،
اور خدا بڑا فضل و کرم والا ہے۔ اور اہل کتاب کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس روپے کے ڈھیر امانت رکھ دو تو بھی اسے جب چاہو بے عین ہی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی امانت رکھو تو جب تک تم برابر ان کے سر پر کھڑے نہ رہو گے تمہیں واپس نہ دیں گے۔ یہ بدمعاملگی اس وجہ سے ہے کہ ان کا تو یہ قول ہے کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم پر کوئی الزام کی راہ نہیں، اور وہ جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ بہتان جوڑتے ہیں۔ ہاں البتہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے عہد اور قسم اقسام جو خدا سے کیا تھا اس کے بدلے تھوڑا دنیاوی معاوضہ لے لیتے ہیں، انہی لوگوں کے واسطے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور قیامت کے دن خدا ان سے بات تک تو کرے گا نہیں، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت ہی کرے گا، اور نہ ان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اہل کتاب سے بعض ایسے ضرور ہیں کہ کتاب توریت میں اپنی زبانیں توڑ مڑوڑ کے کچھ کا کچھ پڑھ جاتے ہیں تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب کا جزو ہے، حالانکہ وہ کتاب کا جزو نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں خدا کے یہاں سے اترا ہے، حالانکہ وہ خدا کے یہاں سے نہیں اترا، اور جان بوجھ کر خدا پر جھوٹ طوفان جوڑتے ہیں۔ کسی آدمی کو یہ زیبا نہ تھا کہ خدا تو اسے اپنی کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب خدا دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی سدا پڑھتے رہے ہو، اور وہ تم سے یہ تو کبھی نہ کہے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بناؤ۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تمہیں کفر کا حکم کرے گا؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ ہم تم کو جو کچھ کتاب اور حکمت وغیرہ دیں، اس کے بعد تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے تو دیکھو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اور خدا نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا؟ اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے اقرار لیا تم نے میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا اچھا تو تم آج کے قول و قرار کے آپس میں ایک دوسرے کے گواہ رہنا، اور تمہارے ساتھ میں بھی ایک گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد جو شخص اپنے قول سے منہ پھیرے تو وہی لوگ بدچلن ہیں۔ تو کیا یہ لوگ خدا کے دین کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں؟ حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں سب نے خوشی خوشی یا زبردستی اس کے سامنے اپنی گردنیں ڈال دی ہیں، اور آخر سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہم تو خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے عنایت ہوئیں سب پر ایمان لائے۔ ہم تو ان میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی یکتا خدا کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے تو اس کا وہ دین ہرگز قبول ہی نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں سخت گھاٹے میں رہے گا۔ بھلا خدا ایسے لوگوں کی کیوں کر ہدایت کرے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اقرار کر چکے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان برحق ہیں، اور ان کے پاس واضح اور روشن معجزے بھی آ چکے تھے۔ اور خدا ایسے ہٹ دھرمی کرنے والے لوگوں کی
ہدایت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر خدا اور فرشتوں اور دنیا جہان کے سب لوگوں کی پھٹکار ہے، اور وہ ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے۔ نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو مہلت ہی دی جائے گی، مگر ہاں جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی تو البتہ خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ اپنے ایمان کے بعد کافر ہو بیٹھے پھر روز بروز اپنا کفر بڑھاتے چلے گئے تو ان کی توبہ ہرگز نہ قبول کی جائے گی، اور یہی لوگ پلے درجے کے گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے تو اگرچہ اتنا سونا بھی کسی کی گلو خلاصی میں دیا جائے کہ زمین بھر جائے تو بھی ہرگز نہ قبول کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ لوگو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے ہرگز نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے، اور تم کوئی سی چیز خرچ کرو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ توریت کے نازل ہونے کے قبل یعقوب نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں ان کے سوا بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے حلال تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان یہود سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو توریت لے آؤ اور اس کو ہمارے سامنے پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو کوئی خدا پر جھوٹ موٹ طوفان جوڑے تو سمجھ لو کہ یہی لوگ ظالم ہٹ دھرم ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ خدا نے سچ فرمایا، تو اب تم ملت ابراہیم اسلام کی پیروی کرو جو باطل سے کترا کے چلتے تھے اور مشرکین سے نہ تھے۔ لوگوں کی عبادت کے واسطے جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا وہ تو یقیناً یہی کعبہ ہے جو مکے میں ہے، بڑی خیر و برکت والا ہے اور سارے جہان کے لوگوں کا رہنما۔ اس میں حرمت کی بہت سی واضح اور روشن نشانیاں ہیں، من جملہ اس کے مقام ابراہیم ہے جہاں آپ کے قدموں کا پتھر پر نشان ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہوا امن میں آ گیا، اور لوگوں پر واجب ہے کہ محض خدا کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت و قدرت ہو، اور جس نے باوجود قدرت حج سے انکار کیا تو یاد رکھیے کہ خدا سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم خدا کی آیتوں سے کیوں منکر ہوتے جاتے ہو، حالانکہ جو کام کاج تم کرتے ہو خدا کو اس کی پوری اطلاع ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، دیدہ و دانستہ خدا کی سیدھی راہ میں ناحق کی کجی ڈھونڈ کے ایمان لانے والوں کو اس سے کیوں روکتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے کسی فرقے کا بھی کہنا مانا تو یاد رکھو کہ وہ تم کو ایمان لانے کے بعد بھی پھر دوبارہ کافر بنا چھوڑیں گے، اور بھلا تم کیوں کر کافر بن جاؤ گے حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور تم سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بھٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے اور گرا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو خدا اپنے احکام
یوں واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مرادیں پائیں گے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے ایسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کے بیٹھ رہے اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان نہ رہے، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، پس جن لوگوں کے منہ میں کالک ہوگی ان لوگوں سے کہا جائے گا، ہاں کیوں تم تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن کے چہرے پر نور برستا ہوگا وہ تو خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہیں سہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہان کے لوگوں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور آخر سب کاموں کی رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھے کام کا تو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی پڑے گی، اور پھر ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر خدا کے عہد یا اور لوگوں کے عہد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی، اور پھر ہیر پھیر کر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے، ان پر محتاجی کی مار الگ پڑی۔ یہ کیوں؟ اس سبب سے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سزا اس کی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے۔ اور یہ لوگ بھی سب کے سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے دین پر اس طرح ثابت قدم ہیں کہ راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ برابر سجدے کیا کرتے ہیں، خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی لوگ تو نیک بندوں میں سے ہیں۔ اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا خدا کے عذاب سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خلاف شرع خرچ کرتے ہیں اس کی مثل اندھڑ کی مثل ہے جس میں بہت پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر جا پڑے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہو، اور پھر پالا اسے مار کے ناش کر دے، اور خدا نے ان پر ظلم کچھ نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے ایماندارو، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا تم زیادہ تکلیف میں پڑو گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکی پڑتی ہے، اور جو بغض و حسد ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے لوگو، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم تو ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے۔
اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو، اور وہ ایسے نہیں ہیں مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں چل مرو، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں بے شک خدا ضرور جانتا ہے۔ ایماندارو، اگر تم کو بھلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم پر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو ان کی کارستانیوں پر حاوی ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت وہ بھی تھا جب تم اپنے بال بچوں سے تڑکے ہی نکل کھڑے ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور خدا سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تم میں سے دو گروہوں نے ٹھان لیا تھا کہ پسپائی کریں، اور پھر سنبھل گئے، کیونکہ خدا تو ان کا سرپرست تھا، اور مومنین کو خدا ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یقیناً خدا نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، باوجود کہ تم دشمن کے مقابلے میں بالکل بے حقیقت تھے، پھر بھی خدا نے فتح دی۔ بس تم خدا سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے شکر گزار بنو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے آسمان سے بھیج کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں، ضرور کافی ہے، بلکہ اگر تم ثابت قدم رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے بچو، اور کفار اپنے جوش میں ابھی تو تم پر چڑھ بھی آئیں، تو تمہارا پروردگار ایسے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جو نشان جنگ لگائے ہوئے ڈٹے ہوں گے۔ اور خدا نے یہ امداد صرف تمہاری خوشی کے لیے کی ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دل کو ڈھارس ہو، اور یہ تو ظاہر ہے کہ مدد جب ہوئی ہے تو خدا ہی کی طرف سے، جو سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مدد کی بھی تو اس لیے کہ کافروں کے ایک گروہ کو کم کر دے، یا ایسا چوپٹ کر دے کہ اپنا سب منہ لے کر نامراد اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا تو اس میں کچھ بس نہیں، چاہے خدا ان کی توبہ قبول کرے یا ان کی سزا کرے، کیونکہ وہ ظالم تو ضرور ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کی چاہے سزا کرے، اور خدا بڑا مہربان بخشنے والا ہے۔ اے ایماندارو، سود دونا دون کھاتے نہ چلے جاؤ، اور خدا سے ڈرو کہ تم چھٹکارا پاؤ، اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو، جس کی وسعت سارے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور کٹھن وقت میں بھی خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں، اور غصے کو روکتے ہیں، اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور ہے کون؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھے تو دیدہ و دانستہ اس پر ہٹ دھرمی نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں
کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے۔ تم سے پہلے بہتیرے واقعات گزر چکے ہیں، پس ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو ہم نے کہا عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان واقعہ ہے، مگر اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں کاہلی نہ کرو اور اس اتفاقی شکست احد سے کڑھو نہیں، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب اور طاقتور رہو گے۔ اگر جنگ احد میں تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح بدر میں تمہارے فریق کفار کو زخم لگ چکا ہے، اس پر ان کی ہمت تو نہ ٹوٹی۔ یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کیا کرتے ہیں، اور یہ اتفاقی شکست اس لیے تھی تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمانوں سے الگ دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے، اور خدا حکم رسول سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یہ بھی منظور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے نرا کھرا الگ کر لے اور نافرمانوں بھاگنے والوں کو ملیا میٹ کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے ہی جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ثابت قدم رہنے والوں ہی کو پہچانا؟ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے کی تمنا کرتے تھے، بس اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور تم اب بھی دیکھ رہے ہو، پھر لڑائی سے کیوں جی چراتے ہو؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہے، خدا نہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا بھی تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، اور عنقریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا۔ وقت معین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، اور جو شخص اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے اسے اسی میں سے دیں گے، اور نعمت ایمان کے شکر کرنے والوں کو بہت جلد جزائے خیر دیں گے۔ اور مسلمانوں، کچھ تم ہی نہیں، ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہتیرے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو مصیبت پڑی ہے، نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ بودا پن کیا، اور نہ دشمن کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ اور اپنے کاموں میں ہماری زیادتیاں معاف فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عنایت فرمایا، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہی ہے۔ اے ایماندارو، اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے، اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، ہم عنقریب تمہارا روب کافروں کے دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخر کار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہارے پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی،
اس کے بعد بھی تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلہ پن کیا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے پر جمے رہنے میں باہم جھگڑا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دی۔ پھر بزدل پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا ایمان اخلاص آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کر دینے والا ہے۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، اور باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، مگر تم جان کے خوف سے کسی کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے تھے۔ پس چونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا، خدا نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت تاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ کو جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے، خدا کے ساتھ خام خواہ زمانہ جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے، بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے۔ زبان سے تو کہتے ہی ہیں، نہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں لڑ کے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کا امتحان کر لے اور لوگ دیکھ لیں، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے صاف کر دے، اور خدا تو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو جماعتیں آپس میں گتھ گئیں، اس دن جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت تو خدا نے ضرور ان سے درگزر کی۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایماندارو، ان لوگوں کے ایسے نہ بنو جو کافر ہو گئے، اور جو بھائی بہن ان کے پردیس میں نکلے ہیں یا جہاد کرنے گئے ہیں اور وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ خدا اس خیال کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، اور یوں تو خدا ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک خدا کی بخشش اور رحمت اس مال و دولت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے، اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ آخر کار خدا ہی کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا، اور تم اگر بدمزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گرد سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ پس اب بھی تم ان سے درگزر کرو
اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، مگر اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو کہ اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو؟ اور مومنین کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں، اور تمہارا گمان بالکل غلط ہے۔ کسی نبی کی ہرگز یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بے عین ہی خدا کے سامنے لانا ہوگا، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ خدا کے ہاں مختلف درجوں کے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تم پر جنگ احد میں وہ مصیبت پڑی جس کی دونی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری ہی طرف سے ہے۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے نہ سزا ہوتی، بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن دو جماعتیں جنگ احد میں آپس میں گد گئیں، اس دن تم پر جو مصیبت پڑی وہ تمہاری شرارت کی وجہ سے خدا کے اذن سے آئی، اور تاکہ خدا سچے ایمان والوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں اور منافقوں کو دیکھ لے کہ کون ہیں۔ اور منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، یا یہ نہ صحیح اپنے دشمن کو ہٹا دو، تو کہنے لگے ہائے کیا کہیں، اگر ہم لڑنا جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو ان کے دل میں خاک نہیں ہوتی، اور جسے وہ چھپاتے ہیں خدا اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ چین سے گھر میں بیٹھے رہے اور اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش ہماری پیروی کرتے تو نہ مارے جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو ذرا اپنی جان سے موت کو تو ٹال دو، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ لوگ جیتے جاگتے موجود ہیں۔ اپنے پروردگار کے ہاں سے وہ طرح طرح کی روزی پاتے ہیں، اور خدا نے جو جو فضل و کرم ان پر کیا ہے اس کی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور جو لوگ ان سے پیچھے رہ گئے اور ان میں آ کر شامل نہیں ہوئے ان کی نسبت یہ خیال کر کے خوشیاں مناتے ہیں کہ یہ بھی شہید ہوں تو ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ آزردہ خاطر ہوں گے۔ خدا کی نعمت اور اس کے فضل و کرم اور اس بات کی خوشخبری پا کر کہ خدا مومنین کے ثواب کو برباد نہیں کرتا نہال ہو رہے ہیں۔ جنگ احد میں جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانا، ان میں سے جن لوگوں نے نیکی اور پرہیزگاری کی، سب کے لیے نہیں صرف ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان سے لوگوں نے آ کر کہنا شروع کیا کہ دشمن لوگوں نے تمہارے مقابلے کے واسطے بڑا لشکر جمع کیا ہے، بس ان سے ڈرتے رہو، تو بجائے خوف کے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا، اور کہنے لگے ہوگا بھی خدا ہمارے واسطے کافی ہے، اور وہ کیا اچھا کارساز ہے۔
پھر یہ تو ہمت کر کے گئے، مگر جب لڑائی نہ ہوئی تو یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل کے ساتھ اپنے گھر واپس آئے، اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہیں گئی، اور خدا کی خوشنودی کے پابند رہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ مخبر بس شیطان تھا جو صرف اپنے دوستوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے سے ڈراتا ہے۔ بس تم ان سے تو ڈرو نہیں، اگر سچے مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ کفر کی اعانت میں پیش قدمی کر جاتے ہیں، ان کی وجہ سے تم رنج نہ کرو، کیونکہ یہ لوگ خدا کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، بلکہ خدا تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ قرار دے، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے عوض کفر خرید کیا، وہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے، بلکہ آپ اپنا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز یہ نہ خیال کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت اور فارغ البالی دے رکھی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے، حالانکہ ہم نے مہلت اور فارغ البالی صرف اس وجہ سے دی ہے تاکہ وہ اور خوب گناہ کر لیں، اور آخر تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ منافقوں، خدا ایسا نہیں ہے کہ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر جس حالت پر تم ہو اسی حالت پر مومنوں کو بھی چھوڑ دے، اور خدا ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی باتیں بتا دے، مگر ہاں خدا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتانے کے واسطے چن لیتا ہے۔ پس خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تمہارے واسطے بڑی جزائے خیر ہے۔ اور جن لوگوں کو خدا نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لیے کچھ بہتر ہوگا، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے، کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں ان قریب ہی قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث خدا ہی کی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ جو لوگ یہود یہ کہتے ہیں کہ خدا تو کنگال ہے اور ہم بڑے مالدار ہیں، خدا نے ان کی یہ بکواس سنی۔ ان لوگوں نے جو کچھ کہا اس کو اور ان کا پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں، اور آج تو جو جی میں آئے کہیں، مگر قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ اچھا تو لو اپنی شرارت کے عوض میں جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ انہی کاموں کا بدلہ ہے جن کو تمہارے ہاتھوں نے زاد آخرت بنا کے پہلے سے بھیجا ہے، ورنہ خدا تو کبھی اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے تو ہم سے عہد کیا ہے کہ جب تک کوئی رسول ہمیں یہ معجزہ نہ دکھا دے کہ وہ قربانی کرے اور اس کو آسمانی آگ آ کر چٹ کر جائے، اس وقت تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بھلا یہ تو بتاؤ، بہتیرے پیغمبر مجھ سے قبل تمہارے پاس واضح اور روشن معجزات اور جس چیز کی تم نے اس وقت فرمائش کی ہے وہ بھی لے کر آئے، پھر تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اس پر بھی تمہیں جھٹلائیں تو تم آزردہ نہ ہو، کیونکہ تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر روشن معجزے اور صحیفے اور نورانی کتاب لے کر آ چکے ہیں، مگر پھر بھی لوگوں نے آخر جھٹلا ہی چھوڑا۔ ہر جان ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھے گی، اور تم لوگ قیامت کے دن اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ بھر پاؤ گے۔ بس جو شخص جہنم سے ہٹا دیا گیا اور بہشت میں پہنچایا گیا، بس وہی کامیاب ہوا، اور دنیا کی چند روزہ زندگی متاع فریب کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمانوں، تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کا تم سے ضرور امتحان لیا جائے گا،
اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب خدا دی جا چکی ہے، یہود و نصارہ، ان سے اور مشرکین سے بہت سی دکھ درد کی باتیں تمہیں ضرور سننی پڑیں گی، اور اگر تم ان مصیبتوں کو جھیل جاؤ گے اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو وہ وقت تو یاد دلاؤ جب خدا نے ان اہل کتاب سے عہد و پیمان لیا تھا کہ تم کتاب خدا کو صاف صاف بیان کر دینا، اور خبردار اس کی کوئی بات چھپانا نہیں، مگر ان لوگوں نے ذرا بھی خیال نہ کیا اور اس کو پس پشت پھینک دیا، اور اس کے بدلے میں بس تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ بس یہ کیا ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ خرید رہے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہیں خیال میں بھی نہ لانا جو اپنی کارستانی پر اترائے جاتے ہیں، اور کیا کرایا خاک نہیں مگر تعریف کے خواستگار ہیں۔ بس تم ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ ان کو عذاب سے چھٹکارا ہے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آسمان و زمین سب خدا ہی کا ملک ہے، اور خدا ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے پھیر بدل میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے کروٹ لیتے غرض ہر حال میں خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوندا، تو نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، تو فعل عبث سے پاک و پاکیزہ ہے، بس ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پالنے والے، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا تو یقیناً اسے رسوا کر ڈالا، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، جب ہم نے ایک آواز لگانے والے پیغمبر کو سنا کہ وہ ایمان کے واسطے یوں پکارتا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ بس اے ہمارے پالنے والے، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے۔ اور اے پالنے والے، اپنے رسولوں کی معرفت جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، تو وعدہ خلافی کرتا ہی نہیں۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ ہم تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو اکارت نہیں کرتے، مرد ہو یا عورت۔ اس میں کچھ کسی کو خصوصیت نہیں، کیونکہ تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو۔ جو لوگ ہمارے لیے وطن آوارہ ہوئے اور شہر بدر کیے گئے، اور انہوں نے ہماری راہ میں اذیتیں اٹھائیں اور کفار سے جنگ کی اور شہید ہوئے، میں ان کی برائیوں سے ضرور درگزر کروں گا، اور انہیں بہشت کے ان باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خدا کے ہاں یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے، اور خدا ایسا ہی ہے کہ اس کے یہاں تو اچھا ہی بدلہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں کا شہروں شہروں چین کرتے پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند روزہ فائدہ ہے، پھر تو آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جن لوگوں نے اپنے پروردگار کی پرہیزگاری اختیار کی، ان کے لیے بہشت کے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ خدا کی طرف سے ان کی دعوت ہے، اور جو ساز و سامان خدا کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے واسطے دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور خدا کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدے نہیں لیتے۔ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ بے شک
خدا بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایماندارو، دین کی تکلیفوں کو جھیل جاؤ اور دوسروں کو برداشت کی تعلیم دو اور جہاد کے لیے کمریں کس لو، اور خدا ہی سے ڈرو تاکہ تم اپنی دلی مرادیں پاؤ۔